ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ. اور پسارے ہیں جو اپنے دامن کو، پسارے ہیں جو اپنے دامن کو، انہیں لاچار کہتے ہیں. اور یا رسول اللہ تم جو چاہو سو عطا کر دو تمہیں مختار کہتے ہیں. سبحان اللہ، چاہو سو عطا کر دو تمہیں مختار کہتے ہیں. اور بھرتی ہے جہاں پر جھولیاں سبھی قسمت کے ماروں کی، بھرتی ہے جہاں پر جھولیاں سبھی قسمت کے ماروں کی. زمانے والے اس در کو تیرا دربار کہتے ہیں، زمانے والے اس در کو تیرا دربار کہتے ہیں. اور یا رسول اللہ سنا ہے ایک نظر کافی ہے آپ کی مریضوں کو، سنا ہے ایک نظر کافی ہے آپ کی مریضوں کو. میرے آقا ادھر دیکھو مجھے بیمار کہتے ہیں، میرے آقا ادھر دیکھو مجھے بیمار کہتے ہیں. اور گر نہیں ملتا کرے محبوب سبحانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے. اور ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے. کتنی مشکل راہ ہے اور کتنی آسانی مجھے. اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، کیا بچا نہیں سکتے محبوب سبحان اللہ، کیا بچا نہیں سکتے محبوب سبحانی مجھے. اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھ کو اور آپ کو ایک ایسی امت میں پیدا کیا کہ جس میں پیدا ہونے کی خواہش کوئی مولوی ملا نے نہیں بلکہ کلیم اللہ نے کی تھی. کوہ طور پر موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں معروضہ عرض کیا کہ باری تعالیٰ تو مجھ کو بنی اسرائیل کا نبی نہ بنا بلکہ تیرے مصطفیٰ کی امت کا ایک ادنا فرد بنا، کیونکہ میں تورات میں جگہ جگہ پر نام محمد کو پاتا ہوں، جگہ جگہ پر امت محمدیہ کے اوصاف کو پاتا ہوں. کہا کہ اے موسیٰ وہ امت تو تم کو مل نہیں سکتی، وہ امت تو تم کو مل نہیں سکتی کیونکہ وہ امت میں نے احمد مختار کے لیے خاص رکھی ہے، نبی آخر الزمان کے لیے خاص کر دی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ ایک معروضہ ہے. کہا کہ موسیٰ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ مولا وہ امت محمدیہ ایسے کون سے عمل کرتی ہے جس کے بدلے میں تو نے اس امت کو اتنی بلندی عطا فرما دی کہ کسی اور نبی کی امت کو اتنی بلندی حاصل نہیں ہوئی. مولا وہ احکام تو مجھ کو عطا فرما دے، وہ کام تو مجھ کو بتا دے، میں بنی اسرائیل کو حکم دوں گا تاکہ وہ بھی بلند ہو جائے. ہاتھی پہ غیبی سے آواز آئی کہ اے میرے موسیٰ بنی اسرائیل تو دور کی بات تمام انبیاء مل کر امت محمدیہ کی برابری نہیں کر سکتے، کیونکہ اس امت کو شرف ہے میرے مصطفیٰ سے، اس امت کو میں نے میرے حبیب علیہ السلام کو دے دیا ہے. تو یہ امت مصطفیٰ بلندیوں پر پہنچی تو خدوم مصطفیٰ کا صدقہ ہے. سرکار علیہ السلام کا میلاد منانے والوں، یہ میلاد کا مقدس مہینہ ہے. اور جہاں تک میرا خیال ہے شاید اس گلی کا یہ پہلا جلسہ ہوگا جو یہاں پر بنام میلاد مصطفیٰ منایا جا رہا ہے. اب شک و شبہات اٹھیں گے، سوال اٹھیں گے کہ جب یہ میلاد مصطفیٰ منا ہی رہے ہیں تو کیا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ یہ میلاد منانا کہاں سے درست ہے؟ اب توجہ فرمائیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں جن لوگوں نے یہاں پر اسٹیج ڈلوایا، میں مبارکباد دیتا ہوں جن لوگوں نے یہاں پر کرسیاں دروائی. اگرچہ یہ مختصر ہے لیکن سب سے بڑی محفل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ اس محفل کو شرف ہے احمد مختار سے، سبحان اللہ، اس محفل کو آقا علیہ السلام سے شرف ہے. اور ترمذی شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا مولا ارشاد فرماتے ہیں جب کہیں پر اللہ کا اور اس کے محبوبین بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے وہ محفل میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتے وہ محفل میں بیٹھ جاتے ہیں اور اتنی تعداد میں بیٹھتے ہیں کہ ان کی تعداد زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میرے آقا فرماتے ہیں یہ فرشتے جب وہ محفل سے اٹھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اب اللہ عالم الغیب ہے, اللہ شاہد ہے, سب جانتا ہے. پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو, کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے فرماتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ فلاں محلے میں فلاں من فلاں فلاں بندے تیرا ذکر کر رہے تھے. سبحان اللہ. تیرے مصطفیٰ کا ذکر کر رہے تھے. مولا ہم اس محفل سے آئے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا وہ جتنے میرے مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے تھے میں تمام کی مغفرت فرما دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے تمام کی مغفرت فرما دی ہے. اب یہاں پر عقیدے کی بات بتاؤں. فرشتے کہتے ہیں کہ مولا وہ تمام کے تمام تیرے مصطفیٰ کا ذکر نہیں کر رہے تھے, ان میں سے چند اپنے کام کاج میں مصروف تھے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, اپنے کام کاج میں مصروف تھے, ذکر کرنے والے چند تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں میں کسی کے چلنے پھرنے کو نہیں دیکھتا بلکہ میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوبین کو دیکھتا ہوں. اور یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے, یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے. جب ہم نے چاہا حضور کے میلاد کی محفل سجائیں, روشنی کی ضرورت پڑی, فوکس لگا دی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈے لائٹ لگا دی گئی. فرش کی ضرورت پڑی, یہاں پر کارپیٹ بچھا دیے گئے. اسٹیج کی ضرورت پڑی, اسٹیج ڈال دیا گیا اور مولانا کو تقریر کے لیے بلا دیا گیا. اب توجہ فرمائے, یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہماری حد ہے کہ ہم نے ذکر مصطفیٰ کرنا چاہا تو ہماری گلی کو سجا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے چاہا, یہ ہماری حد ہے, ہم بندے ہیں, ہم مخلوق ہیں. ہم نے جب سوچا کہ حضور کا ذکر کریں تو گلی کو سجا دیا. جب اللہ نے چاہا کہ میلاد بنائے, جب اللہ نے چاہا کہ مصطفیٰ کا میلاد بنائے, فرش کی ضرورت تھی زمینوں کو بچھا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرش کی ضرورت تھی زمینوں کو بچھا دیا. اسٹیج کی ضرورت تھی مقام محمود بنا دیا. سبحان اللہ. سننے والوں کی ضرورت تھی 18,000 قسم کی مخلوقات کو پیدا کر دیا. سبحان اللہ. اب روشنی کی ضرورت تھی, کہیں پر چاند لگا دیا, کہیں پر ستاروں کو لگا دیا. سبحان اللہ. تو خدا کی عزت کی قسم ہے, یہ کائنات عالم وجود میں آئی تو حضور کی میلاد کا صدقہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا مولا کی میلاد کا صدقہ ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان بننے سے پہلے, فرشتوں جنوں انسان بننے سے پہلے میں اللہ کے نزدیک نورانی شکل میں تھا. سبحان اللہ. میں اللہ کے نزدیک نورانی شکل میں تھا. اللہ نے میرے نور سے تمام کائنات کو پیدا کیا. سبحان اللہ. اللہ نے میرے نور کو حصوں میں تبدیل کیا اور کائنات عالم کو وجود بخشا. اب اس چیز کی طرف آؤں جو میں نے اپنے خطبے میں آیت شریفہ تلاوت کی. الحمدللہ ہم مومن ہیں. اللہ رب العزت قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ جو آنکھ ہے ہم دیکھ رہے ہیں, یہ بہت بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ. لیکن قرآن و حدیث میں کہیں پر یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ اے انسانوں میں نے تم کو آنکھ دے کر احسان کیا. یہ ہمارے ہاتھ پیر, الحمدللہ اللہ نے ہم کو ہوش و حواس والا بنایا. یہ ہاتھ کی اہمیت اس سے پوچھو جس کے ہاتھ کام نہیں کرتے. یہ آنکھ کی اہمیت اس سے پوچھو اللہ نے جس کی بینائی کو چھین دیا. یہ صحت کی اہمیت اس سے پوچھو جو بستروں پر پڑا ہوا ہے. خدا کی قسم اللہ رب العزت نے ہم کو تندرستی عنایت فرمائی. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم کو تندرستی دی. اور تاریخ عالم کا جائزہ لے, اللہ نے ابو البشر آدم کو بھیجا. یہ نہیں کہا کہ اے انسانوں میں نے تم پر آدم کو بھیج کر احسان کر دیا. اللہ نے اپنے وقت کے رسول نوح کو بھیجا. یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں نے تم پر نوح کو بھیج کر احسان کر دیا. اللہ نے بنی
حواریین سے کہیں نہیں کہا کہ میں نے عیسیٰ کو بھیج کر احسان کر دیا، لیکن ایک مقام آتا ہے کہ پروردگار عالم مومنین سے خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا، اس بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ ان میں اپنے رسول کو بھیج دیا۔ تو سب سے بڑا احسان، سب سے بڑی نعمت اللہ کی کوئی ہے تو حضور کی ذات بابرکت۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ ذات محمدی نہ ہوتی تو نہ زمین ہوتے نہ آسمان ہوتے۔ سبحان اب کوئی یہ پوچھے یہ چیز کہاں سے ثابت ہو گئی؟ اس زمین و آسمان کا وجود سرکار دو عالم پر ڈیپینڈ کیسے ہو گیا؟ اب توجہ فرمائیں، یہاں پر ہم میلاد مصطفیٰ کے جشن میں بیٹھے ہیں، آقا و مولا کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور خدا کی عزت کی قسم ہے ہم علی کے بھی ماننے والے ہیں، نبی کے بھی ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علی بھی ہمارے پاس ہے، نبی بھی ہمارے پاس ہے، ولی بھی ہمارے پاس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ جو میلاد مصطفیٰ کی محفل میں مسرت کرے، حضور کے میلاد پر خوشی منائے، میدان محشر میں میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میدان محشر میں میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ اور یہ میلاد کا تذکرہ کرنا، حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا کسی مولوی ملا کا طریقہ نہیں، صحابہ کا طریقہ۔ سبحان اللہ۔ طریقہ صدیق اکبر کا ہے، یہ طریقہ فاروق اعظم کا ہے۔ صحابہ اکرام اپنے مکانوں میں حضور کی میلاد کا ذکر کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم کی، آپ حضرات تشریف رکھیے، سرکار دو عالم کی میلاد کا تذکرہ کرتے تھے۔ یہ ذکر میلاد آج کی نئی نویلی سجائی ہوئی محفل نہیں ہے، بلکہ اس محفل کو اللہ نے جب سجایا تھا جب نہ زمینوں کا تصور تھا نہ آسمانوں کا تصور تھا، نہ زمینیں تھی نہ آسمان تھے۔ اللہ نے چاہا کہ کائنات عالم کو وجود بخشے، زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا۔ سب سے پہلی تخلیق اللہ نے حضور کے نور کی بنائی۔ اب اس نور سے اللہ نے حصے کیے، اور جتنے انبیاء ہیں 1,23,999 انبیاء، ان کی تخلیق کس طریقے سے ہوئی؟ تفسیر روح المانی میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نور سے اپنے محبوب پاک کا نور بنایا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ نور جب اللہ نے بنایا تو اس نور کو اللہ نے 12,000 سال تک اپنی خلوت خاص میں رکھا، اپنے حجاب جمالی میں رکھا، حجاب جلالی میں رکھا، حجاب کمالی میں رکھا، حجاب رحمت و برکت میں رکھا۔ اب یہ نور مصطفیٰ تھا، نور مصطفیٰ تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تھا۔ کب تھا؟ جب نہ گھڑی تھی نہ گھڑی کے کانٹوں کا تصور کیا جا سکتا، سبحان اللہ۔ جب نہ وقت تھا نہ چاند و سورج کا تصور کیا جا سکتا، سبحان اللہ۔ جب نہ فرشتہ تھا نہ جبرائیل و میکائیل کا تصور کیا جا سکتا، جب نہ انسان تھا نہ آدم و عیسیٰ کا تصور تھا، جب نہ پہاڑ تھے نہ چرند و پرند کا تصور تھا، جب تھی تو ذات محمد موجود تھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ تو ذات محمد موجود تھی، اللہ نے اپنی رحمتوں کے حجاب میں رکھا، تو حضور پر حجاب رحمانی جب پڑا تو حضور کی صفت رحمانی ہو گئی، سبحان اللہ۔ صفت جلالی ہو گئی، صفت جمالی ہو گئی۔ اب ہزاروں سال تک اللہ کے خلوت میں رہنے کے بعد وہ نور اس خلوت کے شکرانے میں 12,000 سال کی نماز پڑھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہماری نمازیں مسجدوں میں ہوئی، سرکار نے ایسی نماز پڑھی، خدا کی عزت کی قسم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت نور کی شکل میں
قیام کیا تو 1000 برس کا قیام کیا، سبحان اللہ، رکوع کیا تو 1000 برس کا رکوع کیا، سجدہ کیا تو 1000 برس کا سجدہ کیا، یہاں تک کہ 2 رکعت نفل 12000 سال تک پڑھی گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 12000 سال تک پڑھی گئی۔ جب یہ ادائے محبوبی اللہ کو پسند آئی تو کہا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، کلمات قدرت جب نکلے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، اب حضور کے نور پر پسینے کی بوندیں آنے لگی، سبحان اللہ، ہم خاک کے بنائے بشر، ہمارا پسینہ نکلا بدبودار ہو گیا، ہمارا پسینہ نکلا بدبو کو بہلا دیا، ارے حضور کی تخلیق نور سے ہوئی، سبحان اللہ، نور کا پسینہ بھی ہو تو نورانی ہو، حضور کا پسینہ بھی نورانی۔ روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام